بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں اپنی دل کی گہرائیوں سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دوست محترم سید نادر کاظمی صاحب، ہمارے بہت ہی محترم، ہمارے دل کے قریب، ان کے والد گرامی کا چند روز پہلے قضاء الہی سے انتقال ہوا۔ انتہائی نیک، متقی اور صالح انسان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے قبر کو منور فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کے والد گرامی کو یہاں سے اچھے اہل خانہ عطا فرما، ان کو یہاں سے اچھا قیام، یہاں سے اچھا طعام، یہاں سے اچھا جام، یہاں سے اچھی منام اور یہاں سے اچھا آرام عطا فرما۔ اور ان کے والد گرامی سے اس مہینے کی نسبت سے میری بھی ایک چھوٹی سی نسبت ہے۔ اسی مارچ کے مہینے میں آج سے 4 سال قبل میرے والد گرامی بھی انتقال فرما گئے تھے۔ یہ نعمت ایسی ہے کہ یہ جب چلی جائے پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے۔ یہ رجب کا بابرکت مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہے۔ جیسے ہی رجب کا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہوتا ہے تو ہمارے دلوں پر ایک دستک آنی شروع ہو جاتی ہے، دور کہیں سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دینا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا مہمان یعنی رمضان۔ اب رمضان آئے گا، رمضان میں جب سحر و افطار کے اوقات آئیں گے، پھر اپنے بزرگوں کی یہ کمی اس قدر محسوس ہوگی، پھر احساس ہوگا کہ پروردگار نے کتنی بڑی جو نعمت تھی ہمیں عطا کی ہوئی وہ اس نے واپس لے۔ وہی سحری کے اوقات ہوں گے، یہی ماں باپ کی آوازیں، ان کی صدائیں کانوں میں سماعتوں سے جب ٹکراتی ہیں، اٹھو بچوں اٹھو، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، اٹھو کچھ کھا لو، کچھ پی لو، اٹھ جاؤ۔ اسی طرح افطار کے اوقات میں ان بزرگوں کے نورانی چہرے ہماری نظروں کے سامنے آئیں گے کہ کس طرح وہ سامنے ہمارے بزرگ بیٹھے کھجور پانی لیے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، کس طرح ہماری مائیں، ہمارے والد گرامی کس طرح افطار کے اوقات میں بچوں کو اکٹھا کرتے تھے، بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، دعا کرو۔ یا کہ جب رمضان آئے گا شاہ صاحب، یہ والد گرامی، یہ بزرگوار جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی، جن کے والد دنیا سے چلے گئے، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب وہ یاد آتے ہیں۔ اور کسی کو یاد کرنا، کسی کے چلے جانے کے بعد، وہ کم ظرف ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں، اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں جو اپنوں کو یاد رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب کچھ قیدی ہوئے تو ان قیدیوں کے بارے میں فیصلہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فدیہ دے سکتا ہے اسے آزاد کر دیا جائے، جو کسی کو علم سکھا سکتا ہے اسے اس کے بدلے آزاد کر دیا جائے۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی اسلام سے آشنا نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار گرفتار ہوئے۔ ان کے پاس فدیہ دینے کو کچھ بھی نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی لخت جگر سیدہ زینب علیہ السلام کو جب خبر ملی، انہوں نے اپنا ایک یمنی عقیق کا ہار تھا وہ فدیے کے طور پر بھیجا کہ یہ ہار رکھ لیں اور میرے شوہر کو آزاد کر دیں۔ وہ ہار ہوتے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ یہ وہ ہار تھا یمنی عقیق کا بنا ہوا جو ایک باپ نے انتہائی محبت اور شفقت سے اپنی بیٹی کو اس کی شادی پہ تحفہ دیا تھا، اور وہ بیٹی وہ ہار بھیجتی ہے کہ اس کے بدلے میرے شوہر کو چھوڑ دیا جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو، تم اجازت دو تو کیا میں یہ ہار بھی اپنی بیٹی کو واپس کر دوں اور اس کے شوہر کو بھی آزاد کر دوں؟ تو صحابہ کرام تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ،
آپ پر تو ہمارے ماں باپ قربان ہیں، یہ سب کچھ لیجئے، سب کو آزاد کیجئے۔ تو یادیں، کسی کو یاد رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے شوہر نامدار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ جب وہ دنیا سے وصال فرما گئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کوئی قربانی کرتے، کوئی صدقہ کرتے، کوئی گوشت ہوتا، کوئی تحفہ ہوتا، تو ایک حصہ اپنی اس زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جانب سے بھی ان کی سہیلیوں کو بھیجتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی فرماتی کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی اس زوجہ محترمہ کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عائشہ تم نہیں جانتی کہ خدیجہ کا مقام میرے لیے کیا تھا، میرے دل میں اس کی کیا حیثیت اور کیا مقام ہے۔ تو کسی کو جو بچھڑ جائے ان کو یاد رکھنا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ اچھے پیرائے میں صدقہ جاریہ ہے، اچھی اولاد۔ آگے رمضان آنے والا ہے، رمضان کی بابرکت ساعتوں میں یقیناً ہم ان کی کمی کو محسوس کریں گے، لیکن رمضان آنے سے قبل میں آپ ان محافل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم سبق سیکھیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے سیکھیں، کوئی نہیں بچے گا۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک شے نے ختم ہو جانا ہے، فقط ہمارے رب کی ذات جو فضل و کرم والی ہے بس وہی باقی بچے گی۔ تو رمضان آنے سے قبل ہم اپنے جس طرح مساجد کی صفائی کرتے ہیں، رنگ روغن کرواتے ہیں، گلی محلوں کی صفائی کرتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس مرتبہ ہم یہ عہد کریں کہ اے پروردگار عالم، رمضان آنے سے قبل ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے دل اور دماغ کی بھی صفائی کریں، اپنے دلوں کو بغض سے، حسد سے، نفرت سے، کینے سے، ان چیزوں سے پاک کریں۔ اپنے دل کو جہاں ہم منصوبے بناتے ہیں، وہ منصوبے کہ کس کو کس طرح تکلیف دینی ہے، کس طرح کسی جگہوں پر، زمینوں پر قبضے کرنے ہیں، اپنے دماغ کی صفائی کریں، اپنے قلوب کی صفائی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے جو بزرگوار دنیا سے رخصت ہوئے، اے پروردگار عالم ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، ان کا اے پروردگار عالم ان کو صالحین میں اے پروردگار عالم ان کو جگہ عطا فرما دے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرما دے۔ آمین آمین بحرمت النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔